أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35۔ از جب، قالت کہا، امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نظرت بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے نام کی، ماں اس چیز کے بارے میں، فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کرنے کی، فتقبل منی تو اسے میری طرف سے قبول فرما، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، السمیع سننے والا، العلیم اور جاننے والا ہے۔ اگر عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں ہے کہ جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران، بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے جن کا نام شاید عمران ہوگا۔ مسیحی روایات میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام یوآخیم لکھا ہے، اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ معلومات نہیں ہے جس سے ہم قطعی طور پر ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکیں، کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت مریم کے والد کون تھے اور ان کی والدہ کس قبیلے کی تھی۔ البتہ اگر یہ روایت صحیح مانی جائے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں رشتے کی بہنیں تھیں، تو پھر عمران کی عورت کے معنی قبیلہ عمران کی عورت ہی درست ہوں گے، کیونکہ انجیل لوقا میں یہ تصریح ملتی ہے کہ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں، اور پھر فرمایا کہ یعنی اے اللہ تو اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی نیتوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 36۔ فلما پس جب، وضعتها انہوں نے بچی کو جنا،
قالت تو کہنے لگی ربی اے میرے رب انی وضعتها بے شک میں نے جنا ہے انسا ایک لڑکی کو واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جانتا ہے بما وضعت کہ کیا اولاد ہوئی ہے ولیس الذکر اور نہیں برابر ہو سکتا لڑکا کل انسا لڑکی جیسا وانی اور بے شک میں سمیتھا میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم مریم وانی اور بے شک میں اعیذھا اس سے پناہ میں دیتی ہوں بکا تیری پناہ میں اے اللہ وذریتہا اور شیطان مردود کی اولاد سے من الشیطان الرجیم جو کہ رجیم ہے یعنی مردود ہے یعنی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں لہٰذا اگر لڑکا ہوتا تو وہ مقصد زیادہ اچھی طرح حاصل کر سکتا تھا یا ہو سکتا تھا جس کے لیے میں اپنے بچے کو تیری راہ میں نظر کرنا چاہتی ہوں آیت نمبر 37 فتقبلها ربها پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا بقبول حسن اچھی طرح قبول فرمایا وانبتها اور اس کی پرورش کی نباتن حسنن بہترین پرورش وکفلها زکریا اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا علما جب کبھی بھی دخل علیہ زکریا حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے المحراب ان کے حجرے میں کمرے میں وجد عندها رزقا تو وہ حضرت مریم کے پاس بہت زیادہ رزق رکھا ہوا دیکھتے مختلف قسم کے فروٹس اور کھانے قال یا مریم کہنے لگے حضرت زکریا اے مریم انا لکی ھذا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے قالت تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کیا شان ہے حضرت مریم کی ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق وہ رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب اس آیت کے اندر اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے جب حضرت مریم جوانی کو پہنچ گئی تھی اور بیت المقدس کی عبادت گاہ ہیکل میں داخل کر دی گئی کیونکہ ان کی والدہ نے انہیں اللہ کے نام پر نظر مان کر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا اور وہ ذکر الہی میں دن رات مشغول رہنے لگی حضرت زکریا جن کی تربیت میں وہ اللہ نے دی تھی غالباً رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے یہ وہ زکریا نبی نہیں ہیں جن کے قتل کا ذکر بائبل کے پرانے عہد نامے میں آیا ہے محراب لفظ محراب سے لوگوں کا ذہن بالعموم اس محراب کی طرف چلا جاتا ہے ہماری مسجدوں میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہیں لیکن یہاں سے محراب سے یہ چیز مراد نہیں ہے صوامع اور کینیوسوں میں اصل عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کافی بلندی پر جو کمرے بنائے جاتے ہیں جن میں عبادت گاہ کے مجاور خدام اور معتکف لوگ رہا کرتے ہیں انہیں محراب کہا جاتا ہے اسی قسم کے کمروں میں سے ایک میں حضرت مریم معتکف رہتی تھی آیت نمبر 38 ہنالکا اسی جگہ دعا زکریا حضرت زکریا علیہ السلام نے
دعا کی ربہو اپنے رب سے، قالا کہا، ربی اے میرے پروردگار، حب لی مجھے عطا فرما، من لدن کا اپنے طرف سے، ذریتن ایسی اولاد، طیبہ جو نیک ہو، پاک ہو، انکا بے شک تو، سمیع سننے والا ہے، الدعاء دعاؤں کا۔ حضرت زکریا اس وقت تک بے اولاد تھے۔ اس نوجوان صالحہ لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے، آسمان سے رزق آ رہا ہے، انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 39، فنادت الملائکۃ، پس فرشتوں نے انہیں آواز دی، حضرت زکریا کو، وہو قائم، حالانکہ اس وقت وہ کھڑے تھے، یصلی مصلح پر، فی المحراب حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ کیا آواز دی کہ بے شک اللہ تعالی، یبشرو کا یقیناً خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی، وسیداً اور سردار ہے، وحصوراً اور ضابط نفس ہے، ونبیاً اور نبی ہے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ بائبل میں ان کا نام یوحنا لکھا ہے، ان کے حالات مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے ایک غیر معمولی فرمان سے خرق عادت کے طور پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو قرآن مجید میں کلمۃ من اللہ کہا گیا ہے، بکلمۃ من اللہ۔ آیت نمبر 40، قالا کہنے لگے، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی، حالانکہ میں تو پہنچ چکا ہوں، الکبر بڑھاپے کی عمر کو، وامراتی عاقر اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ قالا تو اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ اللہ کر دیتا ہے، یفعل ما یشاء جس طرح چاہتا ہے وہ اسی طرح کر سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اللہ تجھے بیٹا۔ آیت نمبر 41، 41، اعلیٰ پھر کہنے لگے، ربی یا میرے رب، اجعل لی آیتن میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قالا اللہ نے فرمایا، آیتو کا تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، ثلاثۃ ایام الا رمزا صرف اشارے سے سمجھائے گا، وذکر اور یاد کرو، ربک اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ کثرت سے، وسبح اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت، یعنی صبح و شام۔ یعنی اصل میں یہ کہا گیا کہ یعنی ایسی علامت بتا دے کہ جب ایک بوڑھے اور ایک بوڑھی بانجھ کے ہاں لڑکے کی ولایت جیسا عجیب غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہو تو اس کی اطلاع مجھے پہلے سے ہو جائے۔ اصل میں اس تقریر کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان کے اس عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں۔ تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے فرمایا گیا ہے
کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اسی طرح ان سے 6 ہی مہینے پہلے اسی خاندان میں حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ایک دوسری طرح کے معجزے سے ہو چکی تھی، یعنی باپ بوڑھا ہے اور ماں بانجھ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اعجازی ولادت نے الہ نہیں بنایا تو مسیح علیہ السلام صرف اپنی غیر معمولی پیدائش کے بلبوتے پر الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 42، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے اصطفیٰ کی، تجھے برگزیدہ بنا دیا ہے، چن لیا ہے، وطہرہ کی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کی، اور تیرا انتخاب کیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔